جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر اور بغیر خوف کے جمع بین صلاتین، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، تو ہم ہماری زندگی میں نارمل طور پر اس پر کب عمل کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ کہاں ہے کہ بغیر عذر کے، من غیر خوف ولا مطر کا لفظ ہے، اس میں کہا کوئی عذر نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہ کہا جائے کہ بغیر عذر کے آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں دیکھیے چند باتوں پر توجہ دی جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث اپنے معنی اور مدلول میں صحیح ہے، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ہاں بغیر عذر کے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہیں ایک بار پیش آیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا، ہر نماز کو اس کے وقت میں، جیسا کہ بہت حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جمع کیا تھا، اس کی متعدد توجیحات علماء نے کی ہے قدیم زمانے سے۔ یہ حدیث علماء کے نزدیک رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ علماء کے سامنے نہیں یہ حدیث نہیں رہی، اس کو علماء چھپاتے رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ بارش نہیں تھی لیکن وہاں پر کوئی عذر تھا جو سامنے نہیں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ بغیر عذر کے نمازوں کا جمع کرنا یہ کہیں اور ثابت نہیں ہے، کہیں بھی جو جمع بین الصلاتین ہے وہ عذر ہی کے پیش نظر ہے۔ یہ اور بعض علماء نے اس کو یہ کہا، جسے امام شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے عصر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا، اور ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں، نہیں، ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں، یعنی یہ جمع سوری تھی۔ علی کل حال بغیر کسی عذر کے حد دو نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کہیں پر عذر پایا جائے، حرج پائی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خود بھی ہے کہ آپ صلی اللہ کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، لَكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ آپ امت کو کہیں حرج میں نہ ڈالیں۔ تو اس کا مطلب جہاں حرج کا معاملہ ہوگا وہاں پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر اس کی بات صورت میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک عورت ہے، وہ جیسے اپنے ہندوستان پاکستان ہاسپٹل جا رہی ہے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کہیں جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے۔ اب ہمارے یہاں کی طریقے جانتے ہیں، عورتوں کے لیے نماز وغیرہ کا اہتمام جگہ کا نہیں ہے، مردوں کے لیے مسجد مل جائے گی لیکن عورتوں کے لیے آپ کو مسجد بازار میں نہیں ملے گی۔ تو ایسے موقع پر ایک عورت کیا کرے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کا امتحان ہے، ظاہر بات ہمارے یہاں یہ اہتمام نہیں کہتا کہ نماز کا وقت رہے یا نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، عصر سے بیٹھتا، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے نا، اور اتنی دیر چلے گا کہ مغرب ہو جائے گی اور وہ نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو ایسے موقع پر وہ دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے جمع کرنا یہ چیز تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ دارقطنی وغیرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرتا ہے فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ تو دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنا یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابن باز کا بھی یہی موقف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، علماء نے یہی موقف اختیار کیا، کبار علماء نے۔ جی تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا بلا خوف و مطر؟ اچھا کوئی عذر رہا ہوگا۔ دیکھیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خاص ہم چھوٹے طالب علموں کو، دیکھیے جس طریقے سے بہت سی احادیث متشابہ ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں جو محکم آیتیں ہیں عمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ایسے ہی ہم چھوٹے لوگوں کے لیے بہت سی حدیثیں متشابہ ہیں، اب محکم احادیث چھوڑ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یا سنن نسائی وغیرہ میں شاید میرے ذہن اگر بھول نہیں ہو رہی ہے تو وہاں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود بیان کیا کہ وہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں تھی۔ تو اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں اس آیت حدیث کی۔ جی جی تو یہاں پر اگر کوئی لوگ یہ دلیل دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی حدیث ہمیشہ عمل کرنے کے لیے دلیل بن سکتی ہے، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ قطعاً نہیں دلیل بن سکتی ہے ہمیشہ عمل کرنے کے لیے۔ ان حدیثوں کے کیا معلوم ہوا کہ ان للصلاۃ اولا وآخرا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان محکم دلیلوں کو چھوڑ کر کے متشابہ دلیل پر آ رہے ہیں۔ وہی سوچیں اللہ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، آپ نے کیا ان الصلاۃ اولا وآخرا، جو ان دونوں وقتوں یعنی اول آخر وقت پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی، نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، محکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو کوئی ضروری ہے حرج ہونا ضروری ہے، بالکل حرج ہونا ضروری، بغیر حرج کے نہیں، عذر اور حرج ہونا ضروری ہے۔ جی تو پھر جو اجلاسوں میں جو کیا جاتا ہے اس کی یہ کوئی عذر نہیں ہے، مگر کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، فجر کی نماز پڑھائے
اور خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ایک آدمی، الگ الگ نہیں تھے. پھر جب ظہر کا وقت آپ نے بند کیا، نماز پڑھی ظہر کی، پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، پھر عصر کا وقت اس کے لیے نماز پڑھی آپ نے. اس حدیث کو پتہ کیوں نہیں کرتے جلسے والے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس موقع پر اس کو حرج نہیں مانا جاتا تھا. تو یہاں کون سا حرج ہے بھائی؟ یہاں تو وضو کا مسئلہ ہے. کوئی حرج نہیں. آج پانی کی اتنا افراد ہے، آپ نے دیکھا ہے کہیں تاریخ میں کہ ہاں علماء نے کانفرنسوں کے بھی ایسا کیا ہے، جبکہ اس وقت پانی کا مسئلہ بہت تنگ تھا، اور آج بہت آسانی ہے، ہر جگہ پانی بہ رہا ہے. یہاں تک اتنا پانی بہایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، کیچڑ ہو جایا کرتا ہے. یہ کون سا حرج ہے؟ ایک مقرر کی تقریر کو مؤخر کر دینا. اور یہ بجھے ہم یہ جلسے کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اہمیت بتلائیں. انہی کا اثر یہ ہے کہ خود بعض لوگ جو اس پر عمل کے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، ان کو بازار جانا ہوا دو نمازیں جمع کر لیتے ہیں. ایک صاحب ان کو کھیت میں جانا ہوا دو نمازیں جمع کر لیتے ہیں. نماز کوئی اہمیت ہی نہیں روکتے کی. ابھی تو ہم نے کہا عورت کے لیے جائز ہے، مگر نہیں، کوئی ہم نے مثال مرد کی بھی دی کہ نہیں مرد کی مثال اس امتحان وغیرہ میں، تو ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے جی. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی سمجھدار صاحب نے پیش کیا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے عذر مقبول ہے کہ نہیں مقبول ہے جی. نہیں، یعنی اجلاس میں یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ لوگ بکھر جائیں گے، اور بکھر جائیں، جس کو ضرورت ہے کہ نہ آئیں. لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم. ہم نماز کو مؤخر کریں ان کو جمع کرنے کے لیے، جائیں اپنا. جن کو دین سے محبت نہیں ہوگی جائیں اپنا، چلے جائیں. یہ کون سا عذر ہے بھائی؟ اچھا، ایسے اجلاس میں جہاں پر مسافر بھی ہوں اور حضر والے بھی، تو مسافر کے لیے اپنی اجازت ہے، جائز ہے ان کے لیے، وہ سنت نہیں، جائز ہے. تو وہ اجلاس میں پڑھائی جا سکتی ہے نماز، جو پڑھنا ہے پڑھ لے، جو نہ پڑھنا نہیں. وہاں کیوں؟ تاکہ خلفشا کیوں مچائیں؟ جا کے اپنے مسجدوں میں پڑھ لیں، کہیں چلے جا کر کے پڑھیں اپنا. کیوں جو ہے وہاں پر خلفشا مچائیں گے؟ لوگوں کے درمیان تنگی کریں گے، کیوں؟ چھوڑ دیں. مسافر کتنے ہوں گے؟ سارے مسافر ہوں گے. آدھے سے زیادہ تو رہتے ہیں، کبھی کبھی آدھے تو رہتے ہیں مسافر. تو ٹھیک ہے، جا کر کے ان کے لیے بند کریں، نماز وقت پر نماز بند کریں ان کے لیے. کون سا مشکل ہے؟ مسافر کے لیے بھی اصل یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں بھی، جیسے امام تیمیہ نے بالکل صراحت کی ہے، سفر میں بھی آپ کا عام معمول ہر نماز کو اس کے وقت پر رہا ہے. چند ایسے مواقع آئے ہیں کہ آپ نے اس سفر میں جمع میں صلاتین کیا ہے جی. جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، اگر ایک انسان کے دل سے دوسرے شخص کے رنج ہو اور وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس کو دور نہیں کر پائے، اگرچہ انہیں انسان کو معاف بھی کر دیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اور کیا کرنا چاہیے کہ اس کا دل صاف ہو جائے اس کے تعلق سے؟ اس کے لیے دعا کرے اور اپنا جو ہے دعا کرتے رہے اپنے، یعنی اپنے دل کی صفائی، یا اس کے جو ہے جس کا حق لیا اس کے دل کی صفائی کے لیے اپنے دل کی صفائی، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرے. اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك یا اللهم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا یا وصل سقیمۃ قلبی، ہے نا. اس قسم کے جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں جی. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.